نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح ایمان کی 8ویں شاخ، اور عنوان بھی ہے ہمارا سابقہ عنوان کی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ حضرات تک ایمانیات کی حقیقت پہنچے کہ ایمان کیا شے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب ہم نے جانا ہے تو کیا اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ ایمان اپنے پاس ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بخشش کی راہیں کھلیں گی۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے کچھ نہیں۔ عزیزان محترم، ایمان کی شاخیں آپ حضرات کے سامنے اسی مقصد کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اب میں 8ویں شاخ تک آپ حضرات تک پہنچ چکا ہوں، اور 8ویں شاخ یعنی کہ انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر ایمان لانا، یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور ایک بار پھر ایمان مفصل کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایمان کی یہ 8 شاخیں جو کہ بنیادی شاخیں ہیں، ضروری شاخیں، ان میں سے اگر کسی ایک شاخ کا بھی، ایمان کے کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دیا جائے گا تو وہ شخص مسلمان نہیں، اہل ایمان میں سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی توقیر و عزت اور ڈھوئی نہیں ہے۔ یہ ضروری ہیں 8 کے 8 ارکان۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 ارکان ہوئے، اور 8واں رکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی، آخری پیغامبر، آخری رسول تسلیم کرنا، یہ ایمان کی 8ویں وہ قسم ہے اور ایمان کی 8ویں شاخ ہے۔ عزیزان محترم، ایمان کی 8ویں شاخ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، اس کے حوالہ سے میں آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا ہوں کچھ عرصہ سے، اور قرآنی آیات کے حوالہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کس طرح بیان فرمایا۔ تو سورہ حامیم سجدہ آیت 39، سورہ کاف میں سے آپ حضرات کے سامنے سورہ کاف اور سورہ حامیم سجدہ، ان کی کچھ آیات آپ حضرات کے سامنے میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بیان کی تھی۔ تو آج بھی سورہ کاف کی اگلی آیات 6 تا 11 یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا مطلوب ہے۔ ان کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بیان کروں گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوتی ہے اور قرآن پاک نے اس کو کس طرح بیان فرمایا۔ عزیزان محترم، قرآن پاک فرماتا ہے افلم ینظروا، کیا انہوں نے اپنے اوپر، افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا انہوں نے اپنے اوپر، افلم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ینظروا کیا انہوں نے نظر نہیں کی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، افلم کیا انہوں نے نہیں، ینظروا دیکھا، نظر کی، نگاہ کی، کیا انہوں نے نگاہ نہیں کی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی السماء آسمان کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، کہ ان کے اوپر بلندیوں میں جو آسمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا، کیا اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے لوگ؟ کیا انسان اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے، اس کو دیکھتے نہیں؟ اللہ اکبر۔ کیف بنیناہا، کہ ہم نے اسے کیسے بنایا، اور اتنی بلندیوں پر، یارو کہاں کھڑا ہے آسمان، اتنی بلندیوں پر 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیے۔ کیف بنیناہا، ہم نے اسے کیسے بنایا، وزیناہا، اور پھر اسے زینت بخشی، اسے کس طرح خوبصورت بنا دیا، ستاروں کے ساتھ، ستاروں کی چمک کے ساتھ، چاندوں کے ساتھ، کہکشاؤں کے ساتھ، شہاب ساتموں کے ساتھ، سیاروں کے ساتھ، کس طرح ہم نے اس کو خوبصورت بنا دیا، اس کو ہم نے زینت بخشی۔ وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور دیکھ انسان، اس میں کوئی ایک سوراخ نظر نہیں آتا، کوئی سوراخ نظر نہیں آتا، کہیں شگاف تک اس میں نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، یارو کیا کلام ہے، خدا کی قسم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ تک اور آپ کے بعد تک، آج تک دنیا کا کوئی انسان قرآن پاک جیسی ایک بھی صورت نہیں لا سکا۔ یہ چیلنج ہے قرآن پاک۔
آگے قرآن پاک فرماتا ہے والارض مددناہا، اور اے بندو ہم نے زمین کو پھیلا دیا. زمین کو دیکھ کہ اسے ہم نے پھیلایا ہے، اسے ہم نے پھیلایا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، پہاڑ رکھ دیے اس میں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اللہ اکبر. اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگا دی، اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں ہم نے اگا دیں. تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ، تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیب، تاکہ رجوع لانے والے بندے، دھیان دینے والے بندے، اللہ کی طرف التفات کرنے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں. لِكُلِّ عَبْدٍ منیب، ہدایت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں کہ یہ خدا کا سچا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، یہ اس کا سارا بنایا ہوا منظرنامہ ہے اور یہ ہمارے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج چاند ستاروں کو ہمارے لیے بنایا. اس کا ادراک کریں، اس کا فہم کریں، اس حقیقت کو سمجھیں. قرآن پاک آگے چل کر بتاتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً مُبَارَكًا، مبارک پانی، اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور اس سے ہم نے خوشنما باغ باغیچے اگائے. فَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگائے، پیدا کیے، بھی اس سے، جنات، باغ اگائے، باغیچے اگائے، بہت سارے بستان اگائے، گلستان اگائے، گلشن اگائے ہم نے اس سے. جنات وحب الحصید، اور کھیتی کا اناج ہم نے اس سے اگایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کائنات ہے کہ کس طرح سمندروں کا، دریاؤں کا، جھیلوں کا، ندی نالوں کا پانی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے اور پھر ٹھنڈے طبقات میں جا کر وہ بخارات پانی کے ننھے ننھے قطروں کی شکل اختیار کر کے بارش بن جاتی ہے. پھر جب وہ قطرے، چھوٹے چھوٹے قطرے مل کر بڑے قطرے بن جاتے ہیں تو وہ بھاری قطرے، ان کو ہوا سہار نہیں سکتی اور وہ بارش کی صورت میں نیچے گرتے ہیں، بارش کی صورت میں نیچے گرتے ہیں. اسی منظر کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، مبارکاً، ماءً مبارکاً، برکت والا پانی ہم نے نازل کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ، اور اس سے ہم نے اگائے، گلشن اگائے، بھی جناتن، اس سے جناتن، گلشن اگائے، بستان اگائے. وحب الحصید، اور ہم نے کھیتی کا اناج اس سے اگایا. سبحان اللہ. آگے قرآن پاک فرما رہا ہے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا طے بطے ہوتا ہے، وہ ہم نے اگائے اسی مبارک پانی سے. سبحان اللہ. قرآن پاک تیرے کیا کہنے. اور آگے فرماتا ہے وَرِزْقًا لِلْعِبَادِ، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہماری طرف سے رزق ہے بندوں کے لیے. وَرِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدًا، اور ہم نے زندہ کیا اس کی مدد سے بلدہ، زمین کو زندہ کیا، میتن، اور جو مردہ تھی. وَأَحْيَيْنَا، اور ہم نے زندہ کیا، بِهِ، اس کے ذریعے، بلدۃ میتا، مردہ شہر کو زندہ کیا، یعنی زمین افتادہ کو ہم نے اس کے ذریعے زندہ کیا. اور قرآن پاک آگے پھر نچوڑ نکالتا ہے ساری حقیقت کا، اس ساری حقیقت کا نچوڑ نکالتا ہے. آگے اگلا فقرہ سنیں، کذالک الخروج. اللہ اکبر. کذالک الخروج، او بندو سن لو، مرنے کے بعد تم نے اسی طرح نکلنا ہے. جس طرح پانی کے ذریعے پودے نکل رہے ہیں، بارش کے ذریعے گابھے نکل رہے ہیں کھجوروں کے، اور باغات نکل رہے ہیں، بستان نکل رہے ہیں، زمین سے، خشک زمین سے، مردہ زمین سے پودے نکل رہے ہیں، گلستان نکل رہے ہیں، باغیچے بن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کذالک الخروج، مرنے کے بعد قیامت کے دن تم اسی طرح زندہ ہوگے، زمین سے اسی طرح نکلو گے. اللہ اکبر. کذالک الخروج، یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اس پانی سے فرمایا کہ ہم نے مردہ زمین کو، یعنی زمین افتادہ کو ہم نے زندہ کیا، اور بس اسی طرح قیامت کے دن اٹھ پڑنا ہے. اسی طرح قیامت کے دن انسان اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، جس طرح پودے زمین سے اگتے ہیں، کھجور کے گابھے کھجور سے نکلتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 6 تا 11،
یعنی 6 7 8 9 10 11 یعنی 6 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ سورہ کاف آیت 6 تا 11 پارہ 26 وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔